رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کو زیادہ نہیں دیتا تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی کمی غفلت میں ڈال دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے، اور بعض دفعہ ناشکری بھی رزق کی تنگی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یاد رکھیں ہمیشہ الرزاق تو اللہ ہے، اس لیے جب رزق کے معاملے میں کوئی مشکل ہو تو خوب خوب دعائیں کریں، کیونکہ وہ سننے والا ہے، قریب مجیب ہے، وہ بہت قریب ہے اور ہر بات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ سے مانگو تو میں قبول کروں گا، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق کا ذمہ اللہ پر نہ ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی، اس سے چھوٹی مخلوق کو بھی وہی کھلاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، جب ان کے پاس زیادہ آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے اور ان کی کوششیں اور سمجھداری سے ملا ہے، اور جو کسی کے پاس کم ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اس کی حماقت کی وجہ سے اسے نہیں مل رہا۔ رزق کی تنگی میں خاص طور پر استغفار بہت فائدہ دیتی ہے، یعنی انسان کے گناہ انسان کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی راحتیں اور رزق کی قسمیں ہیں، ان سب کی کنجی استغفار ہے، تو اس لیے انسان کو کثرت سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ استغفار کر کے دعائیں مانگنی چاہیے، تو زمین سے رزق اگلنے لگے گا، ابلنے لگے گا۔ استغفار کے لیے سمپل: اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اللہ کو آپ مہربان پائیں گے۔